بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اصول فقہ کی اجرا شروع کیا تھا۔ اصول فقہ میں ہم نے تقسیم اول، خاص، عام، مشترک، مؤول، ان 4 اقسام میں سے پہلی 3 اقسام خاص، عام اور مشترک کا اجرا کیا۔ آج ہم آخری قسم مؤول کی اجرا کریں گے۔ تو مؤول کے بارے میں ہم کل 3 مباحث ذکر کریں گے۔ بحث اول میں ہم مؤول کی تعریف کریں گے۔ بحث ثانی میں ہم مؤول کا حکم بیان کریں گے، اور بحث ثالث میں ہم مؤول کی اجرا کریں گے، اور مؤول پر کتاب اللہ سے کل 25 مثالیں پیش کریں گے۔ تو پہلی بحث میں ہم مؤول کی تعریف کریں گے۔ مؤول کی تعریف کیا ہے؟ والمؤول وهو ما ترجح من المشترک بعض وجوہہ بغالب الرأی، اور مؤول وہ لفظ مشترک ہے جس کے کوئی ایک معنی ظن غالب کے ذریعے راجح ہو گئے ہو۔ مؤول مشترک کے بہت سے معانی میں سے کسی ایک معنی کو غالب رائے کے ساتھ ترجیح دینا مؤول کہلاتا ہے۔ تو ہم نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینا۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ غالب رائے کے ساتھ ترجیح دیں گے۔ تو اگر غالب رائے نہ ہو، دلائل قطعیہ کے ساتھ ہم نے ترجیح دیا، جیسے مشترک، خفی، مشکل، مجمل، ان 4 اقسام میں سے کسی بھی ایک معنی کو دلائل قطعیہ کے ساتھ ہم نے ترجیح دی تو یہ مفسر کہلائیں گے، مؤول نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو دلائل ظنیہ کے ساتھ ترجیح دینا یہ مؤول کہلاتا ہے۔ اور مفسر، مؤول میں فرق یہ ہے کہ مفسر قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور مؤول ظنی ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں۔ ہم نے تعریف میں ایک اصطلاح ذکر کی کہ غالب رائے کے ساتھ ترجیح دیں گے۔ تو غالب رائے سے کیا مراد ہے؟ تو غالب رائے سے مراد قیاس، خبر واحد، سیاق الکلام، سباق الکلام، محل الکلام، معنی حقیقی اور مناسبت المقام، ان 6 وجوہ کے ذریعے، ان 6 قرائن کے ذریعے ہم مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دیں گے تو وہ مؤول بن جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مؤول جو ہے یہ مشترک کا فرع ہے، اس لیے کہ مؤول مشترک سے بنتا ہے۔ مؤول کس سے بنتا ہے؟ مشترک سے بنتا ہے۔ دوسری بحث میں ہم مشترک کا حکم بیان کریں گے۔ العمل به علی احتمال العلت، مؤول کا حکم یہ ہے کہ احتمال خطا کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشترک کے بہت سے سارے معانی ہوتے ہیں، ان سارے معانی میں سے آپ جس کو ترجیح دیتے ہیں آپ اس کو ترجیح غالب رائے کے ساتھ، غالب رائے کو دلائل ظنیہ بھی کہتے ہیں، دلائل ظنیہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو جو خود دلیل ظنی ہو تو وہ مستلزم ہے احتمال خطا کو، اس میں غلطی کا احتمال ضرور ہوگا۔ تو اس وجہ سے مؤول کا حکم میں یہ کہا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ اب تیسری بحث میں ہم مؤول کا اجرا شروع کریں گے۔ مؤول کی اجرا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم ایک مثال ذکر کریں گے، اس مثال میں ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ اس میں لفظ مؤول جو ہے وہ نکالو، پھر غالب رائے کتنے ہیں، دلیل ظنیہ کتنے ہیں، ان میں سے کون سی دلیل کے ساتھ، کون سی وجہ ترجیح کے ساتھ آپ نے ترجیح دی ہے، وہ دلیل ظنیہ بتاؤ۔ تو ہمارے پاس پہلا مثال ہے سورۃ العاشیہ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا عین جاریہ۔ تو یہاں پر لفظ مؤول جو ہے وہ لفظ عین ہے۔ لفظ عین مشترک ہے بہت سے ساری معانی میں سے، ذہب، فضہ، پانی کا چشمہ، جاسوس، لونڈی، سورج، زمین وغیرہ۔ تو ان سارے معانی میں سے ہم نے ایک معنی مراد لیا، پانی کا چشمہ، دلیل ظنیہ کے ساتھ، اور وہ ہے سیاق الکلام جو کہ جاریتن ہے، اس لیے کہ پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60، اثنتا عشرۃ عینا، یہاں پر بھی لفظ عین مشترک ہے بہت سے ساری معانی میں سے، یہاں پر بھی چشمہ، یہاں پر بھی پانی کا چشمہ مراد ہے سیاق کلام کی وجہ سے، جو کہ آگے فن فجرت ہے، اور انفجار عیون کا ہوتا ہے کسی اور چیز کا نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، من استطاع الیہ سبیلا، استطاع کے بہت سے سارے معانی ہے، یہاں پر استطاع سے سعت فی المال مراد ہے سیاق کلام کی وجہ سے، جو کہ سبیلا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں پر لفظ قروء جو ہے یہ مؤول ہے، مشترک ہے، بہت سے معانی ہے، ایک حیض اور طہر، حیض اور طہر میں مشترک ہے، ہم نے حیض والا معنی مراد لیا، حیض والا معنی ہم نے مراد لیا، سیاق کلام کی وجہ سے ہے جو کہ ثلاثتن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 276، احل اللہ البیع وحرم الربا، یہاں پر لفظ احل یہ دو معنی میں مشترک ہے، اباحہ کے معنی میں اور حلول کے معنی میں ہے، تو یہاں پر اباحہ کا معنی مراد ہے سیاق کلام کی وجہ سے، دلیل ظنیہ کی وجہ سے، جو کہ وہ البیع سیاق کلام ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 35، الذی احلنا دار المقامت، تو یہاں پر لفظ احل مشترک ہے، اباحہ کے معنی میں، حلول کے معنی میں، دخول کے معنی میں، یہاں پر ہم نے دخول اور حلول کا معنی لیا سیاق کلام کی وجہ سے، دار المقامہ جو ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہاں پر لفظ مشترک جو ہے وہ اضرب ہے، یہ مثال کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، تو یہاں پر مثال کے معنی میں ہے، اور یہ چلنا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، یہاں پر ضربتم چلنے کے معنی میں ہے۔ اس طرح ضرب بمعنی مارنا، جیسے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو مشترک کے بہت سے معنی میں سے کسی ایک معنی کو غالب رائے کے ساتھ ترجیح دینا مؤول کہلاتا ہے، اور یہاں پر فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں اضرب مارنے کے معنی میں ہے، اور اس کو ہم نے ترجیح دیا غالب رائے کے ساتھ، جو کہ عصوا کا ہے کہ لٹی کے ساتھ مارا جاتا ہے الحجرہ پتھر کو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو یہاں پر طیبہ طاہر اور حلال کے معنی میں ہے، منبت کے معنی میں ہے، اور ہم یہاں پر طیبہ مراد لیا ہے سیاق کلام کی وجہ سے۔
फ़इन त्वल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 229। यहाँ पर तन के हा लफ्ज़ मुश्तरक है। आक़द और वती के माने में हमने वती के माने में मुराद लिया है जो एक हदीस है हदीस गुसैल की वजह से। सूरतुल माइदा आयत नंबर 94 फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम, यहाँ पर लफ्ज़ मिस्ल मुश्तरक है मिस्ल सूरी और मिस्ल मानवी के बारे में, और मुश्तरक के बहुत से सारे मानी में से किसी एक माना को तरजीह देना मुअव्वल कहलाता है। हमने मिस्ल मानवी मुराद लिया है और इमाम शाफी साहब ने मिस्ल सूरी मुराद लिया है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 179। सूरतुल आराफ आयत नंबर 179 वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा, यहाँ पर लफ्ज़ अयुनुन मुश्तरक है और इनके सारे मानी में से किसी एक माना को तरजीह देना मुअव्वल कहलाता है। हमने आंख वाला माना मुराद लिया है सियाक़ कलाम की वजह से जो कि ला युबसिरूना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यहाँ पर लफ्ज़ मुश्तरक कुतिबा है और उनके बहुत सारे माने लिखने के माने में भी आता है और फ़र्ज़ के माने में भी आता है। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ के माना में लिया है सियाक़ कलाम की वजह से जो कि अलैकुमुस्सियाम है और अला इल्ज़ाम के माना में आता है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल, यहाँ पर भी वलियक्तुब ये लफ्ज़ मुश्तरक है और मुश्तरक के बहुत से सारे मानी में से किसी एक माना को तरजीह देना मुश्तरक कहलाता मुअव्वल कहलाता है। और मुअव्वल इसको हमने यहाँ पर लिखने के माना में लिया है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सियाक़ कलाम कातिबुन है और कातिबुन का माना है लिखने वाला, तो यहाँ पर लिखने वाला माना मुराद होगा। हमने मुअव्वल की तारीफ़, मुअव्वल का हुक्म और मुअव्वल का इजरा किया। अगर किसी को किसी जगह कोई इश्काल हो या कोई जगह ना समझा हो तो आप बता सकते हैं, बिला झिझक आप पूछ सकते हैं।